اوکے یہ زمانہ دیکھ چکی آنکھیں، یہ زمانہ تو بہت دیکھ چکی ہے آنکھیں، تم کو دیکھوں تمہیں سوچوں تمہیں محسوس کروں، بس مجھے اس لیے اللہ نے دی ہے تم کو دیکھوں تمہیں سوچوں تمہیں محسوس کروں، بس مجھے اس لیے اللہ نے دی ہے آنکھیں۔ اے معاذن تو ابھی نیند سے بیدار نہ کر، اے معاذن تو ابھی نیند سے بیدار نہ کر، اے معاذن تو ابھی نیند سے بیدار نہ کر، خواب طیبہ کا ابھی دیکھ رہی ہے، خواب طیبہ کا ابھی دیکھ رہی ہے آنکھیں۔ دیکھیے شعر سماعت فرمائیں کہ جاگتی رہتی ہے جو دل سے انہیں دیکھا ہے، جاگتی رہتی ہے جس دل سے انہیں دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتھر کی بنی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتھر کی بنی ہے آنکھیں، اور جن کو آقا کے فضائل نہیں آتے ہیں نظر، جن کو آقا کے فضائل نہیں آتے ہیں نظر، ایسے انسانوں کی کیا بھوٹ گئی ہے، ایسے انسانوں کی کیا بھوٹ گئی ہے چاند تارے میری آنکھوں کی زیارت میں نے سرکار کے تنبوں سے ملی چاند تارے میری آنکھوں کی زیارت کر لو، میں نے سرکار کے تنبوں سے ملی ہے، میں نے سرکار کے تنبوں سے ملی ہے آنکھیں، اور بستر نرم پر لقمان سلا کر مجھ کو، بستر نرم پر لقمان سلا کر مجھ کو، تم نے روزائے
گئی ہے چومنے روزے سرکار گئی ہے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا وانسانا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة دائمة بدوام ملك الله سيدي مقتدي حبيبي لك روحي فداء سلام عليك واجب حبك على المخلوق يا حبيب الاولى سلام عليك. دراصل میں نے شروع میں ابھی کہا تھا کہ ہم آدمی کیسے ہیں جب ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہمیں پروردگار عالم نے بنایا کیا. تقاریر بہت ہوتی ہے جس میں مسئلے مسائل سب کچھ آتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں معلوم کہ رب نے ہمیں بنایا کیوں. رب نے ہمیں بنایا کیوں. رب اعلان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ کسی ایسے ویسے کا نہیں، معاذ اللہ، یہ اس پروردگار عالم کا قول ہے، اس کا کہنا ہے. ادھر اس کا فرمانا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ابھی رب نے اعلان فرمایا کہ ہم روئے زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے جانے والے. اعتراضات فوراً شروع ہو. کیا کہا فرشتوں نے؟ فسجدوا. یہ فسادات کرے گا، فریضیاں کرے گا، تیرا کہنا نہیں مانے گا، تیرا نافرمان ہو جائے گا. کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے. اگر اس کے اوپر دن، 2 دن، 10 دن، مہینے، سال بھی بولا جائے تو مضمون مکمل نہیں ہوگا. لیکن بیچ میں سے آپ حضرات کے سامنے خاص بات رکھے دیتا ہوں، کیونکہ جب تک اگر مضمون میں تسلسل نہ ہو تو سننے والے کو مزہ نہیں آتا. لیکن پھر بھی توڑ مروڑ وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی کوشش اور کاوش کرتا ہوں. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرين. فرشتوں نے فوراً اعتراضات سبمٹ ردی بارگاہ الہی کے پروردگار عالم یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، تیری نافرمانیاں کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. کہ فکر و طلب سے وہ تازہ زندگی پائی، ہدایت کا چراغ ملا، آسیوں نے روشنی پائی. فکر و طلب سے وہ تازہ زندگی پائی، ہدایت کا چراغ ملا، آسیوں نے روشنی پائی. اور خیال رب سے فرصت اگر کبھی پائی، بھری بھری سی یہ دنیا تہی تہی پائی. اور میری خطاؤں کو رب کا کرم بھی سازگار آیا، رب کی داد بھی ہم نے کبھی کبھی پائی. اور درے حرم سے جو ملا سو ملا اثر، اور درے پیر مغا سے پائی تو بقا پائی. اور مقدر سے مل ہی گیا سلسلہ اجالے کا، حیات لقمان نے کیا خوب زندگی پائی. تو فرشتوں نے اعتراضات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل عالی مقام، ابھی نافرمان نہیں ہے، حضرت عزازیل ہے، طاؤوس ملائک ہے. ابھی کون ہے؟ حضرت عزازیل طاؤوس ملائک، یعنی ملائکوں میں سب سے مقرب شخصیت. ملائکوں میں نہیں، جنات میں سے اسی لیے مقرب ہے. ملائک نہیں کہہ سکتے عزازیل کو، ملائک نہیں کہہ سکتے. اگر ملائکہ ہوتا تو نافرمان نہ ہوتا. تو کہا ہے عزازیل روئے زمین پر جاؤ اور ایک مٹھی خاک لے. عزازیل روئے زمین پر آتا ہے، پوچھتا ہے پروردگار عالم کہاں کی خاک لاؤں؟ کہا ہے عزازیل جہاں جہاں تو نے اس دنیا میں زمین پر سجدے کیے ہیں سب جگہ سے ایک چٹکی خاک اکٹھا کر کے کوٹھی لے کر آ. عزازیل سب جگہ سے جہاں جہاں اس نے سجدے کیے
اب اس کے سجدوں کا اندازہ لگائیے کہ وہ خدا کا کتنا بڑا پرستار ہے، وحدانیت والا ہے، اللہ والا ہے، کہ اس زمین کے آج اتنی کثیر امت ہے، اتنے کثیر مسلمان ہے، پھر بھی اگر سب کو اکٹھا کر دیا جائے ایک جگہ تو لا تعداد زمین چھوٹ جائے گی، جہاں ساری مخلوق سجدہ کرنے کے لیے کم پڑ جائے گی۔ اور وہ اکیلا تھا جس نے اس پوری روئے زمین پہ 4 انگل سے زیادہ روئے زمین پہ چپا نہ چھوڑا، ہر 4 انگل کے بعد اس کا سجدہ اس روئے زمین پہ موجود ہے۔ تو کہا ہے عزرائیل، جہاں جہاں تم نے سجدے کیے وہاں سے مٹی چھوڑنا، اور جو 4 انچ کے گیپ ہے، یا تو وہاں پانی ہے یا وہاں سمندر ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، تو ہم اس کی پیشانی ٹیکنے کی علامت ہے، کیونکہ ہم سے پہلی مخلوق ہے، ہم دوسری مخلوق ہیں، وہ پہلی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہم سے پہلے نظام دنیا چلانے کے لیے بھیجا، ہم دوسری مخلوق۔ تو جب وہ روئے زمین سے مٹی لے کر پہنچا، کہا پروردگار عالم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، کیا کروں؟ لے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے عزازیل اس کا خمیر بنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو سن کر، اس حکم کو سن کر وہ سٹ پڑا گیا، کہا پروردگار عالم یہ خمیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب جس چیز کی حیت بدل جاتی ہے تو خمیر ہو جاتی ہے۔ آٹے کی حیت بدل دو تو خمیر ہوتی ہے، اور بغیر خمیر کے اگر تندور میں روٹی لگا دو تو تندوری نہیں بنتی، ٹھوس ہو جاتی ہے، اس میں بتاشے نہیں اٹھتے۔ کیوں نہیں اٹھتے؟ کہ آٹے کی حیت وہی ہے جو تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کا خمیر بنا، المختصر یہ اس نے خمیر بنایا۔ جب خمیر بنانے کے بعد پیر کے انگوٹھے سے لے کے اور شہر تک آ گیا، اتنا پورا جسم، اتنا پورا آکار اس نے اپنے دستے مبارک سے بنایا، کیونکہ ابھی تو دستے مبارک ہی ہے۔ پھر کہا پروردگار عالم کے سامنے حاضر ہوا، کہا پروردگار عالم پیر کے انگوٹھے سے لے کے شہرک تک بنا دیا، اب آگے یہ بتا کیسی شکل دینی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے عزازیل تم نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہ جب تم نے مجھے نہیں دیکھا تو آگے کا کام میرے اوپر چھوڑ۔ کہا پروردگار عالم پیر کے انگوٹھے سے لے کے یہاں تک بنا کے لایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ایک بار اس کا حصہ اور بنانے لگے تاکہ میں اس کا خالق ہو جاؤں۔ خالق کہتے ہیں خلق کرنے والے۔ ایک بار اس کا حصہ اگر پروردگار عالم اس سے اور بنوا لیتا تو خالق تو تھا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، سیدنا غوث الزمان محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العظیم رسالہ ارشاد میں فرماتے ہیں، رسالہ جواہر الشاق میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے کہا خلق الانسان علی صورتہ، اے عزازیل تمہیں ہمیں دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تھا میری صورت نہیں دیکھی، میری تو صورت کیا دیکھا، میں اپنی صورت دینے والا ہوں۔ میں آدم کو اپنی صورت میں پیدا کرنے والا ہوں، اور محمد رسول اللہ کو اولاد آدم کو اپنی سیرت میں پیدا کرنے والا ہوں۔ صورت آدم کی شکل میں دی اور سیرت اللہ نے اپنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ تو اللہ کی صورت آدم کی صورت اور اللہ کی صفات، کیونکہ ہر ذات میں کوئی نہ کوئی صفات ہوتی ہے، ہر ذات کی کوئی نہ کوئی صفات ہوتی ہے۔ اللہ اگر ذات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات۔ جب آدم کا پتلا بن کے تیار ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اے روح جا آدم کے پتلے میں بےوش تھی، روح جاتی ہے آدم کے پتلے میں گھستی ہے، گھبراتی اور باہر آ جاتی۔ پہلی نافرمانی گئی، لوٹ کے آ گئی ایک نافرمانی،
اللہ نے پھر حکم دیا، پھر گئی، پھر خوشی اور پھر کہا پروردگار عالم تو مجھے ایسے بھیجتا رہے گا، میں جاؤں گی اور آ جاؤں گی، قرار نہیں پڑا۔ کیوں کہ جو لذتیں تیرے پاس ہیں وہ اس مٹی میں کہاں، وہ اس مٹی میں کہاں، اس پتلے میں کہاں؟ گھبراہٹ ہوتی، گھبراتی ہوں میں، کیونکہ ہر ذات کو ذات کے ساتھ تسلی اور سکون ملتا ہے۔ لکڑی پہ اگر ویلڈنگ کرانے لگے تو لکڑی رہے گی نہیں رہے گی، اور لوہے میں کیل ٹھوکتے رہے تو کیل بھی نہیں ٹھوکے گی، کیونکہ دونوں ذات ہے لیکن ٹھوکے گی نہیں۔ تو گھبرائی آ گئی، جب تیسری بار آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں بھیجتا ہوں، تو جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، تو اس میں قرار کیوں نہیں پاتی؟ کہا پروردگار عالم میرا بالکل بھی اس میں من نہیں لگتا، میں اس میں قرار نہیں پا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جا، اب جا کے پیوٹ ہو جا، ادھر روح چلتی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی پیشانی میں پیوٹ فرما دیتا ہے۔ جب روح جاتی ہے تو اللہ اسے حکم دیتا ہے نکل گیا، روح کہتی ہے بلیاں نے نکل گیا، روح کہتی ہے بلیاں نے۔ دو نافرمانی پہلے کی، تیسری نافرمانی اب ہے، یاد رکھیے اس کی ایک نافرمانی ہے کہ سجدے میں جاؤ، اس نے ایک نافرمانی کی لعنت اللہ، اللہ کی لعنت برسنے لگی، تو اس کے گلے میں ڈال دیا لگاؤ، کیونکہ ذات اپنی صفات کی شکل میں اس روح زمین میں محفوظ کرنے والی ہے۔ یہ وہی روح ہے جس شکل میں اپنی شکل دے کے آدم کو اور صفات دے کے محمد رسول اللہ کو پیدا کرتا ہے، یعنی محفوظ کرنے والا۔ تو جب روح کو آواز دیتا ہے آ جاؤ، روح کہتی ہے اپنی آنے کی جو لذت ادھر ہے وہ ادھر نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہیں آتی تو مت آ، لیکن جس دن میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا اس میں سے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کھینچ لوں گا، تو اپنے ہر میرے سامنے کھڑی ہو جائے۔ جب آدم میں روح پہنچی، آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، عرش کے اوپر نگاہ گئی تو عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام بے معلم کے، بے ساختہ، بے سوچے، بے سمجھے کہہ اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو آدم کا کلمہ، آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آدم کی نسل کا کلمہ ہے، آدم کے نبی ہونے کے بعد ان کی امت کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ۔ تو جو کلمہ آدم نے پڑھا تھا وہ آج آدمی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ آدمیوں کا نصیب ہے کلمہ پڑھنا، آدمیوں کا نصیب ہے، ورنہ کہتے ہیں بگڑے ہوئے آدمی کو حیوان ہوتا ہے۔ تو جو آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے بھی کہتا ہے اور دل سے یقین بھی رکھتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو کوئی پڑھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، آدم نے اوپر دیکھا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کیسے پڑھ لیے؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں پہ وسط نور کی شکل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے لیے حکم فرمایا فرشتوں میرے آدم کو جنت میں لے جاؤ۔ آدم علیہ السلام جنت کی طرف چلے، جب جنت کے دروازے پہ پہنچے تو ہر مکان کے دروازے پہ، دیوار پہ، گیٹ پہ دیکھا ہوگا بورڈ لگا ہوتا ہے فلاں دن پر، بڑا سا مکان، جو بھی نام رکھتے وہ ہوتا ہے۔ جنت پہ بھی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جنت کے مالک کی نیم پلیٹ ہے،
جس کا مکان ہوتا ہے پلیٹ اسی کی ہوتی ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آدم پہنچ گئے، بہت مختصر کر دیا. جب آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تو اللہ نے آدم کو ایک حکم دیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم اس درخت کی طرف مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا. نہ تو آدم گئے، نہ آدم کے اندر کبھی خواہش تھی، نہ تو آدم گئے کیونکہ اللہ نے حکم آدم کو دیا. اب وجہ تخلیق کائنات کو دنیا میں لانا ہے، دنیا میں مبعوث کرنا ہے. اول تو بنا دیا خود افضل، نبی افضل، خود آخر، نبی آخر. اب علی صفات تو پیدا ہو گئی، اب آخری صفات کے لیے کچھ نہ کچھ وسیلہ، کچھ نہ کچھ ذریعہ کرنا ہے. اس لیے آدم پہ حکم لگایا ہے، آدم تم اس درخت کی طرف مت جانا اور اسے مت کھانا. آدم نہ گئے، نہ توڑا، نہ خواہش. اب آدم کے اندر دوسری خواہش پیدا کی کہ پروردگار عالم تیری اتنی بڑی جنت میں اکیلا آدم، تیری اتنی نعمتیں، تیری اتنی آرائشیں، تیری اتنی آزادیاں، تیری اتنی رحمتیں، اس میں اکیلا آدم. پروردگار عالم میرا کوئی جوڑی دار ہوتا، میرا کوئی جنس ہوتا، ایک دوسرے سے کیسے کے کچھ بھلا کر، کچھ اپنے من کو ہلکا کر لیتے. آدم علیہ السلام کی خواہش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا کو کہا جنت میں. اب اماں حوا کو پیدا کیسے فرمایا؟ جبرائیل علیہ مقام علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور کہا ہے جبرائیل جاؤ میرے آیت کو بے ہوش باہوش، جو بے ہوش ہو گیا وہی ہوش میں آ گیا، اور جس کا ہوش باقی رہا وہ کبھی بے ہوش نہ ہو. بے ہوش باہوش، جو بے ہوش ہو گیا یعنی مدہوش ہو گیا، مست ہو گیا تو وہ ہوش میں. تو جب آدم علیہ السلام کے سامنے جبرائیل امی علیہ السلام پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم اس کو کیسے مدہوش کروں، اس کو کیسے بے ہوش کروں؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کھولو. ادھر جبرائیل علیہ مقام علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جو پھونکا تو آدم بے ہوش ہو. یعنی انستھیسیا سے والی، یہ انستھیسیا کا کام بھی کرتا ہے. اب اس دنیا کا سب سے پہلا سرجن دیکھتے ہیں، کہا پروردگار عالم یہ تیرا آدم نہ ہلتا ہے، نہ ڈھلتا ہے، نہ کھولتا ہے، کیا کروں؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے سینے سے لے کے ناف تک اشارہ کر. جبرائیل علیہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سینے سے لے کے ناف تک اشارہ کرا تو پورا پیکٹ کھل گیا، بیگ کھل گیا جیسے ہم چین کھولتے ہیں. جب اندر دیکھا کہا پروردگار عالم یہ تو بجائے سمجھنے کے بکھر گیا. کہا اس کی بائیں طرف سب سے نیچے والی پستی پکڑ کے کھینچ لو باہر. اگر مرد کی ایک طرف 10 پسلی ہیں تو وہ بائیں طرف 9 پسلی ہوگی. عورت کے دونوں برابر ہوگا. مرد کی ایک پسلی سے عورت کو بنایا گیا، مرد کی پسلی سے بنایا گیا عورت. اس لیے ہم جنس ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے مٹتے ہیں، ایک دوسرے کی سنتے ہیں. تو جب آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی پسلی کھینچی، کہا کیا کروں؟ کہا رکھتے جیسے ہی رکھا جبرائیل علیہ السلام نے
کہا کیا کروں؟ کہا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب پسلی کی طرف پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایک کی جگہ دو ہو گئے، ایک مؤنث ایک مذکر، ایک حوا ایک آدم. کہا پروردگار عالم بارے تیری قدرت، جو چلتا تھا پتھر تھا، اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، کھاتا تھا پیتا تھا، ایشو آرام کرتا تھا، وہ پڑا ہے، اور جو کچھ نہیں تھا وہ اب چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا پروردگار عالم تو اسے سمیٹ دے. کہا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اشارہ کیا، نشانات دیے، لیکن ٹاکا ایک نہیں. نشان آتی ہے، ٹاکا ایک نہیں ہے. پھر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدم اٹھ کے بیٹھے. جیسے ہی آدم اٹھے دیکھا ہوا علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام چھپتے ہوا کی طرف، ندائے آدم رک جا. کہا پروردگار عالم میری خواہش میرے لیے بنا، کیوں رک جاؤ؟ کہا مہر ادا کرو، مہر ادا کرو. آدم بغیر مہر کے یہ یہاں بھی حرام ہے، جبکہ وہاں حرام کوئی چیز نہیں ہے. جنت میں حرام کوئی چیز ہے ہی نہیں، پھر بھی بغیر نکاح کے ایسی افضل جگہ کے بھی حرام بغیر مہر. کہا پروردگار عالم یہ مہر کیا ہوتی ہے؟ کہا ہے آدم میرے آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر 10 مرتبہ درود اور سلام پیش کرو، تاکہ مہر کی شکل میں اے آدم میں وہ بارگاہ رسالت میں بھیج دوں، تاکہ تمہاری مہر ادا ہو جائے اور ہوا تم پر حلال ہو جائے. اب اما حوا علی مقام علیہ السلام المختصر یہ کہ پہنچی، ٹہلتی ٹہلتی جنت میں ایک روز وہ پھل توڑا. آدم کو حکم ہوا تھا، آدم نے نہیں توڑا، پھل توڑا اور کھا آدھا لے کے آئی. آدھا تو کھا کے آئی، آدھا لے کے آئی. آدم کے سامنے پیش کیا. آدم علیہ السلام نے دیکھا، کہا اللہ کھاتے ہیں تو اب جوڑا نیچے آتا ہے، نہیں کھاتے ہیں تو اب حوا کے لیے آتی ہے. اس لیے آدم نے لیا تو منہ میں رکھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر کیا، ٹرمینیٹ نہیں، معطل نہیں کیا، صرف ٹرانسفر ہوا. اس بات کو یاد رکھیے. ٹرانسفر کے لیے جوائننگ دینی ہوتی ہے. میرا اگر کہیں ٹرانسفر ہوگا جاؤں گا تو اس کے لیے جوائننگ تو دینی پڑے گی، اور جوائننگ کے لیے انتظار ہوتا بھی ہے، فوری بھی ہو جاتی. تو آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کے جوائننگ کا انتظار 70,000 سال تک کیا، مزاری میں پڑے رہے. ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اس دنیا میں بھیجا. کہا جبرائیل جاؤ، آج تم دنیا کے سب سے پہلے مؤذن ہو جاؤ. جبرائیل امین آئے. آنے کے بعد جبرائیل امین نے جب اس دنیا کی سر زمین پہ اس عالم میں کھڑے ہو کے اذان پڑھی آدم کے سامنے، تو نام آیا اشہد ان محمد رسول اللہ. آدم کو فوراً یاد آیا پروردگار عالم